بیری کے پتوں سے جو غسل ہے کہ اس سے جادو وغیرہ کی کاٹ ہو جاتی ہے اور خاص اس دن کے حوالے سے اس کی ترغیبات موجود ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، دو طرح کی بات ہے یہاں پر۔ ایک تو ہے اس اعتبار سے کہ کیا یہ عمل کرنا درست ہے یا نہیں ہے، تو یہ عمل کرنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے ٹوٹکے ہوتے ہیں، دادی اماں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور گھر کے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے طرح طرح کے ٹوٹکے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی نزلہ کھانسی وغیرہ ہوتا ہے تو گھر میں ٹوٹکوں کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نظر ہوتی ہے تو نظر کے لیے کتنا زیادہ یہ لوگوں کو معلوم ہے اور اس کے تجربات ہیں، مشاہدہ ہے اس کا کہ مرچیاں گھمائی بغیر کچھ پڑے، آگ میں ڈالی نظر اتر جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جتنا بھی علاج ہوتا ہے نا، چاہے وہ طبی علاج ہو یا چاہے وہ روحانی علاج ہو، جو قرآن و سنت کے اندر ہے وہ تو الگ بات ہے، وہ اس میں موجود ہے تو وہ تو یقینی اور قطعی چیز ہے، لیکن جتنے بھی اس طرح کے علاج ہوتے ہیں نا، یہ سارے ظنی ہوتے ہیں، یہ تجربات کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں کہ ان کو تجربے، ڈاکٹرز کو بھی تجربے ہوتے ہیں، حکیم جو ہوتے ہیں ان کو بھی تجربے ہوتے ہیں کہ فلاں فارمولے کی چیزیں آپس میں ملائی جائیں گی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس طرح کا ایک کمپاؤنڈ بن کے ایک دوائی بن جائے گی جس کے ذریعے سے یہ بیماریاں، یہ جو درد ہے یہ دور ہو جائے گا۔ کھانے والے کو بالیقین 100% شفا ملے، یہ تو نہ ڈاکٹر دعویٰ کر سکتا ہے، نہ حکیم دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو روحانی علاج ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، وہ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی یہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے اس طرح کے روحانی علاج ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے تجربات ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں کھل جاتی ہیں، مسلسل پڑھتے رہنا، مسلسل عمل کرتے رہنا، اس کی وجہ سے ان کے سامنے یہ باتیں کھلتی ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ شفا موجود ہے، اس کے اندر یہ علاج موجود ہے، تو یہ پھر امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے اسے بیان کر دیتے ہیں۔ اب اس کا تجربہ ہوا کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، انہوں نے آگے بیان کر دیے کہ بھئی اگر کوئی ان پتوں سے نہا لیتا ہے تو پھر اس صورت میں سارا سال اس کی جادو سے حفاظت رہے گی۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو پھر آگے بیان کر دیا اسے، تو ان کے بیان کرنے پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی نہ اس کو فرض سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کو واجب سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کو سنت سمجھتا ہے، نہ اس پر کوئی عمل کرنا لازم قرار دیتا ہے، نہ کوئی اس کو مستحب بھی نہیں سمجھتا، فقط اس کو جائز سمجھا جاتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی نہا لیتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا نا، اس نے غسل ہی کیا ہے بیری کے پتوں سے کو ابال کر، تو اس کے نہانے میں اس کے جسم ناپاک کر دیا ہو، ایسا تو نہیں ہے، تو اس پہ تان و تشنیع کسی طرح کی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں عمل ہو سکا یہ، تو گویا کہ کوئی ایسا کام ان سے چھوٹ گیا کہ جو چھوٹنا نہیں چاہیے تھا، تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ ایسا آپ نہیں کریں گے تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ گناہ ہو جائے گا یا آپ کے ساتھ واقعی جو ہے وہ کوئی جادو والا معاملہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ٹوٹکا ہے، ایک عمل ہے جس کو بزرگوں نے دیکھا، مفید سمجھا، آگے بیان کر دیا، عمل کرنا اس پر درست ہے۔ اب جو جتنے اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل کرے گا اس کو فائدہ پہنچ جائے گا۔